السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اس مختصر ویڈیو میں جس ٹاپک کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ ہے لائف سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی زندگی منزل بہ منزل۔ اس کا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ آپ اس اہم ترین موضوع پر خود تحقیقات کریں اور کچھ نئے سے نیا معلوم ہو، نیز ہمارے لوگوں میں جائزہ اور تحقیقات کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ ہمارے سیارے زمین پر جیسی زندگی آج ہے پہلے ایسا نہ تھا۔ کروڑوں سال پہلے ہماری زمین کی ایسی حالت تھی کہ وہاں پر زندگی کا ہونا ناممکن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت اتنا کم تھا کہ ہر چیز جم جاتی تھی، یا پھر درجہ حرارت اتنا زیادہ تھا کہ ہر چیز پگھل جاتی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے زمین کے ماحول کو ایسا بنانے کے لیے کہ وہاں زندگی ممکن ہو اور پھل پھول سکے، زمین کے ارد گرد تبدیلیاں کیں۔ زمین کے ارد گرد مختلف قسم کی لیئرز بنائیں، جیسے میزوسفیئر، ایٹماسفیئر، ٹروپوسفیئر اور سب سے اہم بایوسفیئر۔ انہی لہروں کے باعث زمین پر زندگی کا پھلنا پھولنا اور اس کا بقا ممکن ہوا۔ اب ہم آتے ہیں کہ زمین پر زندگی کب شروع ہوئی۔ اس کے بارے میں کچھ کہنا کسی حد تک ممکن نہیں، تاہم کہا جاتا ہے کہ کئی کروڑ سال پہلے اس زمین پر سب سے پہلے جو چیز بنی جس نے زندگی کی بنیاد رکھی، وہ کسی سمندر میں بننے والا ایک آرگینک مالیکیول تھا جسے پروٹین کا نام دیا گیا۔ یاد رکھا جائے کہ پروٹین کے معنی اولین یعنی سب سے پہلے کے ہیں۔ انہی پروٹین کے مالیکیولز کی بانڈنگ سے ایک جاندار پیدا ہوا جو کہ تمام لیونگ باڈیز، چاہے وہ پودے ہوں یا جانور یا خرد نامیے یعنی مائکرو آرگنزم، ان کا جد امجد ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ امیبا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں اور وہ کسی اور شکل میں آ گیا۔ سائنسدان اس عرصہ کو 50 کروڑ سال پہلے کا عرصہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سائنسی سوال ہے کہ جو پہلا جاندار بنا وہ پلانٹس کے زمرے میں آتا ہے یا اینیملز کے؟ تو یاد رکھا جائے کہ یقیناً وہ کوئی پلانٹ لائک جسم ہی ہوگا، کیونکہ جاندار کو زندہ رہنے کے لیے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور توانائی وہ خوراک سے حاصل کرتا ہے۔ جانور چونکہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہیٹروٹرافس ہیں، جبکہ پلانٹس پانی میں حل شدہ مواد اور فضا سے گیسز لے کر خود خوراک تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ پروٹین کے مالیکیولز کے جڑنے سے جو باڈی بنی ہوگی وہ پلانٹ لائک ہوگی، اور شاید امیبا والا کانسیپٹ غلط ہو۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ابتدا سے آنے والی لیونگ باڈیز کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو مواد موجود ہے وہ فاسلز کا مواد ہے۔ یاد رکھا جائے فاسلز کے لفظی معنی کھود کر نکالے جانے والی چیز ہے۔ یہ جانداروں کی وہ باقیات ہیں جو زیر زمین دفن ہو جاتی ہیں، انہیں اردو میں متحجرات کہتے ہیں۔ زمین کی کھدائی کے بعد ایسے بہت سے پتھر ملے ہیں جن میں پودوں اور کیڑوں مکوڑوں کے پورے اجسام محفوظ ہیں۔ امریکہ کے علاقے کیلیفورنیا میں تار کول کے ایک بہت بڑے قدرتی جوہر میں بہت زیادہ پودوں اور جانوروں کی باقیات ملتی رہی ہیں، جن سے ہم زمین پر زندگی کی قدامت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں وہ یا ورٹیبریٹس ہوتے ہیں یا انورٹیبریٹس۔ انہیں اردو میں فقاریہ اور غیر فقاریہ کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق آج سے 50 کروڑ سال پہلے زمین پر ایسے جانور پائے جاتے تھے جو کہ انورٹیبریٹس تھے، جن میں سے سب سے زیادہ تعداد ٹرائلوبائٹس کی تھی، جس کے لفظی معنی سہ گوشہ ہیں، یعنی یہ 3 لوبز والے ہوتے تھے۔ یہ ٹرائلوبائٹس جھینگا مچھلی کے آباؤ اجداد ہیں۔ ٹرائلوبائٹس میں ارتقائی تبدیلیوں کے بعد یا ان کے ختم ہو جانے کے بعد سیفلوپوڈ کا دور آیا۔ سیفلوپوڈ کا مطلب ہے سر پایا، یعنی ان کے سر کے اوپر پاؤں ہوتے تھے۔ ان کا دور 40 کروڑ سال پہلے کا ہے۔ ارتقائی تبدیلیوں کے باعث جب ان کا دور ختم ہوا تو بیریکیوپوڈ یعنی بازو پایا کا دور آیا۔ یہ تھوڑا عرصہ ہی رہے۔ اس کے بعد گیسٹروپوڈ کا دور آیا۔ یہ وہ جاندار تھے جن کے شکم پر پاؤں تھے۔ گیسٹروپوڈ کے دور میں بحری سوسن، مونگے، سمندری کیڑے، گھونگھے اور تارا مچھلیوں کی قدیم اقسام پیدا ہو چکی تھیں۔ انورٹیبریٹس کے 4 ادوار کے جاندار کیوں ختم ہو گئے؟ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ ان میں ویریشن کی زیادہ صلاحیت نہ ہوگی، اور یہ کمپٹیشن سروائیول میں مقابلے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کی اکثریت رہی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ضرور کوئی ایسی لیونگ باڈیز پروان چڑھ رہی ہوں گی جن میں بقا کے لیے لڑنے کا جذبہ زیادہ اور ویریشن کی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ لہٰذا جب یہ انورٹیبریٹس ختم ہوئے تو باقی رہ جانے والے جانداروں نے ان کی باقیات پر انحصار کیا اور اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔
یہ بات ثابت شدہ ہے کہ وہی جاندار باقی رہتے ہیں جن میں اڈاپٹیشن کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے، اپنی بقا کے لیے اچھی طرح لڑ سکتے ہیں، اور نیچرل سلیکشن یعنی قدرتی چناؤ میں بھی انہی کو رکھا جاتا ہے۔ انورٹیبریٹس کے زوال کے بعد اس زمین پر ورٹیبریٹس یعنی فقاریہ کا ظہور ہوا۔ یہ اس دنیا کی پہلی مچھلیاں تھیں۔ ان مچھلیوں کے عموماً جبڑے نہیں ہوتے تھے اور ان کے جسم کے باہر سخت ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا، جس کی مثال ہیگ فش یعنی چڑیل مچھلی ہے۔ انہی مچھلیوں میں ایک مچھلی کا نام ڈن اکتیس یعنی خوفناک مچھلی تھا۔ یہ کوئی 20 فٹ کے قریب لمبی تھی۔ اسی مچھلی میں ارتقائی تبدیلیوں سے ایسی مچھلیاں نمودار ہوئیں جو شارک مچھلیوں کی آباء و اجداد تھیں۔ انہی مچھلیوں کے زمانے میں سمندر کے اندر یا سمندر کی سطح پر ایسے پودے نشو و نما پا رہے تھے جن میں سے کچھ نے آنے والے وقتوں میں خشکی کو اپنا مسکن بنایا۔ ان میں ایلجی، فنجائی اور سمندری کائی وغیرہ اہم تھیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جس پہلے پودے نے زمین کی خشکی کو اپنا مسکن بنایا وہ لیور وورٹ یعنی حشیشۃ الکبد ہے۔ سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پودے چٹانوں کی گیلی دیواروں اور گیلی جگہوں پر اگتے ہیں۔ لیور وورٹس موسس کے خاندان سے ہیں۔ خیال یہی ہے کہ موسس میں ارتقائی تبدیلیوں سے ہی باقی پودے بنے۔ اب آتے ہیں کہ خشکی پر سب سے پہلے کون سا جانور آیا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کی خشکی پر آنے والا سب سے پہلا جانور بچھو تھا۔ اس کو پیلیو فونز کا نام دیا گیا، جس کے لفظی معنی پرانا قاتل کے ہیں۔ تاہم بچھو کے ساتھ ساتھ زمین کی خشکی پر ہزار پا یعنی ملی پیڈز اور مکڑیاں بھی نمودار ہوئیں۔ کچھ عرصے بعد تل چٹے یعنی کاکروچ اور ڈریگن فلائی بھی خشکی پر نمودار ہوئے۔ تاہم یہ موجودہ کاکروچ اور ڈریگن فلائی سے سائز میں بہت بڑے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زمینی خشکی پر آنے والے ورٹیبریٹس کے بارے میں۔ یہ جل تھلیے یعنی ایمفیبینز تھے۔ اس میں سب سے پہلا ایمفیبین ایری اولپس تھا جو کہ موجودہ مینڈک کا جد امجد ہے۔ اب یہاں پر ایک بات کرنا ضروری ہے کہ جب ایمفیبینز کا دور شروع ہوا، یہ دور اس دور کے ساتھ جڑا ہوا ہے جسے کوئلے کا دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس دور میں بڑے بڑے دیو پیکر درخت، کلب موس اور بڑی بڑی گھوڑ دنیا یعنی ہارس ٹیلز کسی قدرتی آفت سے زمین میں دفن ہوتی گئیں اور بعد میں کوئلے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔ زمین پر آنے والے ایمفیبینز کوئلے کے دور کی دلدلوں میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ایمفیبینز میں ارتقائی تبدیلیاں آئیں اور رینگنے والے خزندوں کا دور شروع ہوا۔ یہ ڈائنوسورز کا دور تھا۔ ڈائنوسار کے لفظی معنی خوفناک چھپکلی کے ہیں۔ یہ چھوٹے سائز سے لے کر دیو قامت جیسے بھی تھے۔ ان کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کی ایک قسم ایلوسارس جو کہ گوشت خور تھی۔ ان کی پچھلی ٹانگیں بڑی بڑی اور آگے والے بازو بہت چھوٹے تھے۔ ان کی دوسری قسم کا نام بورینٹوسارس ہے، جس کے معنی گرجنے والی چھپکلی کے ہیں۔ یہ اتنے بھاری بھرکم تھے کہ جب زمین پر چلتے تو زمین پر لرزہ طاری ہوتا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ان کا وزن 35 ٹن سے زائد ہوتا، جبکہ دماغ کا وزن 1 پاؤنڈ سے بھی کم ہوتا۔ ایک قسم سیگوسارس کی ہے۔ یہ ایک کم ضرر جاندار تھا۔ ڈائنوسار میں سب سے زیادہ خطرناک ٹائرانوسارس تھا، جس کے لفظی معنی ظالم چھپکلی کے ہیں۔ یہ 18 سے 20 فٹ تک لمبا دنیا کا سب سے ظالم گوشت خور جانور تھا۔ جوراسک ایرا میں انہی جانوروں کی حکومت تھی، لیکن یہ اچانک صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے خیال میں اس کی بڑی وجہ ڈائنوسار کی جسمانی ساخت کا بے ڈھنگ ہونا تھا۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جسمانی ساخت بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ ڈائنوسورز کے سینٹرل نروس سسٹم کا بہت چھوٹا اور بے ترتیب ہونا تھا، جس کے باعث وہ اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال نہ سکتے تھے۔ تیسرا، ڈائنوسار کے ڈائجسٹو سسٹم کا تیز ہونا اور بڑے جسم کی وجہ سے زیادہ انرجی کی ضرورت ہونا، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت کھاتے پیتے رہتے اور شکار کرتے رہتے۔ اس وجہ سے شکار بھی ختم ہو گیا اور چراگاہیں بھی ختم ہو گئیں اور ڈائنوسار بقا کا عمل جاری نہ رکھ سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ ڈائنوسار کی ایکسٹرنل اور انٹرنل جسمانی ساخت ایسی تھی جو کہ ارتقاء کے عمل کو جاری نہ رکھ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑی قدرتی آفت آئی جس نے ان جانداروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ڈائنوسارز کے بعد زمین پر ایسے جاندار ظاہر ہونا شروع ہوئے جو پانی پر تیرتے بھی اور اڑتے بھی تھے، جس کی مثال ٹیروسارس یعنی اڑن چھپکلی ہے۔ اسی دور میں زمین پر ایسے پودوں کا ظہور ہونا شروع ہوا جو کہ پھولدار تھے۔ اگرچہ یہ اتنے شوخ نہ تھے، مگر ارتقائی مراحل سے گزرنے کے بعد ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں۔ اب زمینی خشکی اور پانی دونوں میں زندگی کی بہار زور پکڑ رہی تھی۔ اسی دوران پرندوں کا دور بھی شروع ہوا۔ سب سے قدیم پرندہ جس کا ذکر ملتا ہے اس کا نام آرکیوپٹیرکس، اس کے لفظی معنی ہیں قدیم شاہ پر۔
اس پرندے کے فاسلز جرمنی سے ملے تھے، تاہم اس پرندے میں پر تو ضرور موجود تھے مگر اڑنے کی صلاحیت موجود نہیں تھی۔ اسی قسم کا ایک اور پرندہ ہسپر اورینس تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرغی اور بطخ کا جد امجد ہے۔ انہی پرندوں کے دور میں یقیناً کچھ ایسے پرندے ضرور ہوں گے جنہوں نے تیرنے کے ساتھ ساتھ اڑنا بھی شروع کیا ہوگا۔ اب زمین پر زندگی اپنے جوبن پر تھی۔ اس سے پہلے ایک ایسا ارتقائی سلسلہ چلتا رہا ہوگا جس نے زمین پر میملز یعنی دودھ پلانے والے جانوروں کو آگے لایا۔ اب زمین کا ماحول ہر لحاظ سے اس قابل ہو چکا تھا کہ کلاس میمل کا دور شروع ہوتا۔ یہ جاندار ورٹیبریٹس وارم بلڈڈ ہوتے، ان کی جلد پر بال ہوتے اور ان کا سینٹرل نروس سسٹم پچھلے گزرے ہوئے جانداروں سے زیادہ ایکٹیو اور تیز ہوتا۔ یہ جاندار اپنے ابتدائی دور میں بالکل ایسے نہ تھے جیسے آج ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جیسے گھوڑے کی مثال ہے، آج کا گھوڑا اپنے آباء و اجداد ایوہپس سے مختلف ہے۔ ایوہپس یعنی صبح کا گھوڑا کی گردن پر بال بہت چھوٹے اور دم بھی بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ ہاتھی بھی اپنے آباء و اجداد سے جسمانی لحاظ سے مختلف ہیں۔ ہاتھیوں کا جد امجد میریتھیپریم قد میں چھوٹا اور چھوٹی گردن والا تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ میملز میں ایسے جانور بھی موجود تھے جو حالات کے ساتھ نہ چل سکے اور ختم ہو گئے۔ ان میں ٹائٹینوتھیپریم، میگاتھیپریم اور گلپٹوڈون زیادہ اہم ہیں۔ اب ہم آخر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ زمانہ شاید اور بھی بدلے مگر اب اس طرح نہیں جیسا کہ پہلے ہوتا تھا۔ اب زمانہ انسانی اعمال سے بدلے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم نہیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔